نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ مل کے پڑھ لو، جدا عقیدہ ہے جدا ایمان ہے کہ نبی دا گھرانہ بڑی شان والا ہے، وہ پڑھ لوے جدا عقیدہ کونی بے شک نہ پڑھے کہ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، یہ آستانہ بڑی شان ہے، آستانہ بڑی شان والا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو، کیوں کہ ہے زینب کا نانا بڑی شان والا، ہے زینب کا نانا بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ قابل صد واجب الاحترام میرے نہایت ہی عزیز بزرگوں ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ مقدس مہینہ عظمت والا، شان والا، یہ رفعت والا ماہ سیام اپنی آخری گھڑیوں کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے جن کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا وصال با کمال ہے۔ اسی ماہ رمضان کے اندر بی بی فاطمۃ الزہرا کا وصال، اور اسی ماہ مقدس کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت امام جعفر صادق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے ساتھ تعلق رکھنے والے متعدد اشخاص کی اس ماہ سیام کے اندر ظہری پردہ فرمایا دار الفنا سے دار البقاء کی طرف۔ آج چند باتیں حضرت حیدر کرار کی سیرت کے حوالے سے ہیں۔ وہ مولا علی شیر خدا، دیواریں ہلتی رہتی ہیں، در کانپ جاتا ہے، آج بھی حیدر کا نام سن کر خیبر کانپ جاتا ہے، آج بھی جب حیدر کا نام آتا ہے تو خیبر کانپ جاتا ہے۔ وہ حیدر کرار مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ، جن کے متعلق میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تو میرا بھائی ہے، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی علم کا دروازہ ہے۔ وہ حضرت حیدر کرار جن کو لقب خود خدا نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا یہ شیر خدا ہے، شیر یزاں ہے۔ حیدر کرار جن کی للکار سے کافر کانپ جاتے تھے، جن کی للکار سے کافر تھر تھرا جاتے تھے، جن کی للکار سے آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے، اسی حیدر کرار مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا وصال با کمال ہوا 21 رمضان المبارک کو، 19 رمضان المبارک کو حضرت حیدر کرار کو عبد الرحمن عبر بن ملجم شخص نے نامراد نے خنجر کا وار کیا، اور اللہ کی عزت کی قسم جب حیدر کرار دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ جس طرح کہ پوری کائنات ویران ہو گئی ہے، پوری کائنات یتیم ہو گئی ہے، کائنات کا بچہ بچہ ذرہ ذرہ حیدر کے نام سے واقف تھا۔ جب حیدر کرار دنیا سے رخصت ہوئے تو ایسے لگتا تھا کہ شام ڈھل چکی ہے۔ وہ حیدر کرار مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم جنہوں نے ہر جنگ کے اندر، ہر مارکے کے اندر اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا اور مصطفیٰ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ کفار جس وقت للکارتے اور جس جگہ کے اوپر زیادہ خطرہ ہوتا تھا
کہ کافر حاوی ہو جائیں گے، اس جگہ کے اوپر میرے مصطفیٰ کریم حیدر کرار کو آگے فرمایا کرتے تھے۔ اور دوسرا نقطہ میں یہاں دے کر آگے چلنا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں کا یہ وہم ہوتا ہے، یہ خیال ہوتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عمر پاک اور معاذ اللہ نعوذ باللہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا زکیہ تقیہ مومنہ، وہ مومنوں کی ماں، ان کے آپس میں اختلاف تھے۔ یہ تیرے میرے آپس میں اختلاف ہیں، ان پاک ہستیوں کے آپس کے اندر اختلاف نہیں تھے۔ ایک ہی روایت آپ کو سناؤں گا، اگر آپ جاگ رہے تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ محشر کے دن حضرت علی کی سرداری ہوگی، حضرت حیدر کرار رضی اللہ عنہ ان کا اس دن محشر کے دن قیامت کے دن وقار ہوگا پل صراط کے اوپر، اور مولا علی شیر خدا چل رہے ہیں، سامنے سے حضرت ابو بکر صدیق آئے۔ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی کو دیکھا تو فتبسما، حضرت ابو بکر صدیق مسکرائے۔ سلام کرنے کے بعد حضرت علی نے عرض کی حضور خیر ہے، آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ نہیں تو پہلے ایسے ہوتا ہے آپ بات کرتے ہیں، بات سے بات نکلتی ہے، پھر بندہ ہنستا ہے، اچھا لگتا ہے، آپ بات ہونے سے پہلے سلام کر کے ہنس پڑے ہیں، وجہ سمجھ نہیں آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے علی ہنسنا تو کیا کروں، تیرے چہرے کو دیکھ کر مجھے رشک آ گیا کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے یہ وہ چہرہ ہے علی کا، کل قیامت کے دن جو پل صراط کے اوپر آئے گا، جس کو ٹکٹ علی عطا فرمائے گا، وہ پل صراط کراس کر کے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق مسکرائے، دیکھ کر پتہ چلا حضرت ابو بکر صدیق کو خوشی ہوئی۔ آگے با کمال ہیں حضرت علی کی شخصیت، آپ نے فرمایا ابو بکر ایسی بات نہیں ہے، آپ نے یہ تو سنا ہے حضور سے، میں نے حضور سے یہ بھی سنا ہے، حضور نے فرمایا علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جس کے سینے کے اندر ابو بکر صدیق کا پیار ہو، جس کے سینے کے اندر ابو بکر صدیق کا بغض ہو، اس کو جنت کی ٹکٹ نہ دینا۔ اور میں یہ جملہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے بازو کھولے اور حضرت علی نے بازو کھولے، دونوں نے ایک دوسرے کو سینے کے ساتھ لگایا۔ کتنا بڑا ظالم بندہ ہے جو دھرتی کے اوپر بیٹھ کر ابو بکر علی کو سینے سے لگا رہے ہیں، علی ابو بکر کو سینے سے لگا رہے ہیں۔ یہاں وہ میرے جیسا بندہ جس کی نماز بھی پوری نہیں ہے، زکوٰۃ بھی پوری نہیں ہے، حج بھی پورے نہیں ہیں، وہ بیٹھ کر ابو بکر صدیق کے اوپر فتوے جھاڑتا ہے۔ میرے بھائی سارے یار نبی دے سونے پر نہیں انہاں چاراں یاراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہاں جان نثاراں ورگا، نہ کوئی ہو یا نہ کوئی ہو سی انہاں چاراں یاراں ورگا۔ میرے بھائی نہ کوئی کائنات کے اندر آیا، نہ کوئی آئے گا، نہ ابو بکر صدیق ورگا ہے، نہ کوئی عمر ورگا، نہ عثمان ورگا، نہ حیدر کرار ورگا۔ چاروں یار آپس میں ان کا پیار ہے، محبت ہے۔ اور رات کے لمحے کے اندر حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اگر باہر کی بات ہوتی تو لوگ کہتے چلو راوی ضعیف تھا، کسی اور نے بات کی، خود حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رات کے لمحے کے اندر مجھے حضور نے فرمایا عائشہ تجھے بات نہ بتاؤں یا رسول اللہ، اسی کام کے لیے تو بیٹھی ہوں، حکم فرمائیں۔ حضور نے فرمایا ایک بات تجھے بتا رہا ہوں، میری امت کو بتانا۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا امت کے لوگوں کو پیغام دینا جو میرے علی کے چہرے کو دیکھے گا اللہ اس کو عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ پھر وہ مومنوں کی ماں حضرت ام عائشہ صدیقہ، یا رسول اللہ جو علی کے چہرے کو نہ دیکھ سکے پھر اس کو کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا علی کے کسی جسم کے حصے کو دیکھ لے اللہ اسے بھی عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ پھر ماں نے سوال کیا، مومنوں کی ماں نے، یا رسول اللہ اگر علی کے جسم کو بھی کوئی نہ دیکھے پھر اس کا کیا بنے گا؟ حضور نے فرمایا پھر پیغام دینا جو میرے علی کا ذکر کرے گا اللہ اسے بھی عبادت کا ثواب فرما دے گا۔ اور میں علی کا ذکر بھی عبادت، علی کو دیکھنا بھی عبادت، علی کے کسی کے جسم کے کسی حصے کو دیکھنا عبادت۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دو ایڈی ڈھلی سبحانہ نال بندہ علی دا ذکر سنے پھر مزہ تو نہیں آندا۔ حیدر کرار دی گل سنا رہا میں آج بھی جدا نا سن کے خیبر کم جاوے تو مرضی ہے کوئی نہیں، موسم تو ماحول ٹھڈا ہے، کوئی ایڈا روزہ بھی نہیں لگ رہا۔ ذرا بلند آواز میں کہہ دو سبحان اللہ۔
اللہ اکبر کبیرہ میرے ویرا فرمایا مدینے والے مصطفیٰ وقت چہرے والے نبی نے فرمایا علی قرآن دے نالے قرآن علی دے نالے سونیا من موڑیا کدوں تک علی قرآن دے نالے تے قرآن علی دے نالے مصطفیٰ نے فرمایا دنیا دے اندر علی قرآن دے نالے قرآن علی دے نالے جب معاشر دا دن لگے گا قیامت دا دن لگے گا نفس نفسی دا عالم ہوئے گا لوگ تڑپ رہے ہوں گے پل صراط دے اتھے بھی علی قرآن دے نال ہوئے گا تے قرآن علی دے نال ہوئے گا سونیا سونیا من موڑیا علی قرآن دے نال تے قرآن علی دے نال ہوگا باقیاں دا کی بنے گا مصطفیٰ نے فرمایا جڑا علی دے نال ہوے گا وہ قرآن دے نال ہوے گا فکرہ ذہن کرنا توجہ کرنی ہے جڑا قرآن دے نال ہوے گا وہ علی دے نال ہوے گا جڑا علی دے نال ہوے گا وہ نبیاں دے سلطان دے نال ہوے گا جڑا نبیاں دے سلطان دے نال ہوے گا وہ رب رحمان دے نال ہوے گا اور رب رحمان دے نال ہوے گا پتہ چلیا اگر رحمان تک پہنچنا ہے نا پہلے قرآن قرآن تو علی تک علی تو نبیاں دے سلطان تک نبیاں دے سلطان تو پھر رب رحمان تک وہ جڑا بندہ ڈائریکٹ قرآن نو چھوڑ کے علی نو چھوڑ کے اور نبیاں دے سلطان نو چھوڑ کے رحمان تک پہنچنا چاہندے اور رحمان تک نہیں بلکہ شیطان تک پہنچ جاندے اس واسطے پہلے سیڑھی حضور نے فرمایا دو چیزاں میں چھڑ کے جاندا پیا اے میرے امت دے غلاموں میری امتیوں دو چیزاں اگر پکڑ کے رکھو گے کدے گمراہ نہیں ہوو گے کدے تباہ نہیں ہوو گے سونیا کیڑیاں دو چیزاں نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک رب دا قرآن دوسری میری اہل بیت طہارے دوسری میری بیٹی فاطمہ دوسری حضرت خدیجہ الکبریٰ دوسرے حیدر کرار نے حسن نے حسین نے سارے میری اہل بیت طہار دے لوگ نے انہاں دی رسی نو تھامنا تہاڈا کم ہے تہاڈی شفاعت جانے خدا جانے مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان اہل بیت مقام اہل بیت اللہ اکبر کبیرہ میرے ویرا وقت کوئی نہیں میں چند منٹوں کے اندر مختصر گفتگو کر کے حضرت علی کی شہادت پڑھنا چاہنا وا حضرت مولا علی کی سیرت دی گل آوے اللہ دی عزت دی قسم ہے پچھلے 5-4 جمعہ دے اندر میں ابو بکر صدیق دی گل تانوں سنائی سی جدے واسطے اللہ نے اللہ دے نبی نے اپنی نماز نو لمبا فرمایا رکوع نو لمبا فرمایا نماز خدا دی پڑھن والا مصطفیٰ پر ابو بکر صدیق دی شان آوے کہ اللہ اپنے محبوب کو اپنی نماز لمبی کروا جان گئے آج حیدر کرار دی گل آئیے میں فکرہ دینا چاہنا اللہ دی عزت دی قسم جگہ جگہ تے دروازہ نہ کھٹکھٹایا کر بے عقیدیاں کو علی دی شان نہ سنیا کر ابو بکر صدیق دی شان نہ سنیا کر مرزا جہل میں کر کے جہل بندے کو جا کے ابو بکر دی شان نہ سنیا کر وہ اگر شان سننا چاہنا صدیق دی علی دی مہر علی دی نوکر کو سونا اللہ دی عزت دی قسم شان سننا چاہنا امام احمد رضا بریلوی دے تاجدار دی نوکر کو سونا تیرا گلے گا ٹھنڈا ہوئے گا نفرت دی بو نہیں آوے گی بلکہ محبت تے پیار دی خوشبو آوے گی حضرت حیدر کرار گھر دے وچوں چلے نے مصطفیٰ مسجد نبوی دے اندر نماز پہ کراندے نے غلامان وفاداران ابو بکر نو عمر نو عثمان نو حیدر کرار گھروں چلے نے سامنے اگے ایک بابا چٹی داڑھی والا بزرگ آ گیا اور رستہ نہیں دیندا پیا یہودی کلمہ نہیں پڑھیا غیر مسلم حیدر کرار پیچھے پہ چل دے نے او یہودی کدے حضرت علی دے سیڈ تے آ جاندے کدے اگے آ جاندے کدے سیڈ تے آ جاندے حضرت حیدر کرار قدم اٹھانا چاہندے نے توجہ میری طرف کرنی ہے
میں ایتھے خطاب کرن لگ رہا منہ دے وچوں نہیں کرن لگ گیا دلوں حضور دی آل بیت ہار دا تذکرہ کرن لگا اگے اگر میرا فکرہ دامن دے اندر پا تیری مرضی ہے اگر دل دے تیری مرضی ہے نصیب دی گل ہے مقدر دی گل ہے حضرت حیدر کرار چل دے نے یہودی اگے آ جاندے مولا علی نو قدم نہیں اٹھان دیندا آپ ایسا ہو جاندے نے نماز دا وقت نکلدا جاندا ہے علی نو پتہ سی مصطفیٰ نماز پڑھا رہے نے چلدیاں یہودی نو کچھ نہیں کہا مسجد دے اندر پہنچنے ادھر مصطفیٰ نے اج علی رستے دے اندر سن اللہ اکبر کہہ کے نماز کھڑی کرائیے مصطفیٰ نے تلاوت فرمائیے جب میرے نبی رکوع دے اندر گئے نا اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل فرمایا جانا مصطفیٰ دے مبارک گھٹنیاں تے گوڈیاں تے پکڑ کے سونیا ٹھہر جا علی رستے دے اندر ذرا رکعت نو لمبا فرما دینا ذرا رکعت نو لمبا فرما دینا حضرت حیدر کرار نوان دے مصطفیٰ ٹھہرے رہے نے صحابہ پیچھے بڑی دیر دے اندر کھڑے رہے حضرت علی آئے نے نماز دے اندر میرے علی شامل ہوئے نے جب سلام پیریے صحابہ حضر ہوئے نے سونیا من مونیا بڑا عرصہ ہو گئے توڑے پیچھے نمازہ پڑھ دیاں اتنی لمبی رکعت تسی کدے نہ کری آج اتنا لمبا رکوع کیوں کرے آئے میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ تواڈی گل بھی ٹھیک ہے پر میرے کولے پوچھو نا میں آپ پہ لمبا نہ کریا پر کہ خدا دا حکم آئے مصطفیٰ ٹھہر جا علی نو یان دے فرمایا اے علی تو کیوں ٹھہر گیا سنیا ایک یہودی آ گیا میری زبان نے گوارا نہ کریا اس غیر مسلم نو میں کوئی گل کرا اس غیر مسلم دے نال غصے دے نال کوئی گل کرا وہ میرا رستہ روکدا رہیا میں قدم اٹھاندا رہیا ایسا اجے گفتگو ہو رہی ہے وہ یہودی بابا آیا مصطفیٰ دے قدماں دے اندر گر گیا اگر آسمان ایمان تیرا اگلے درجے تے نہ بلندی دے تے اللہ دی عزت دی قسم ہے چھوٹی چھوٹی گل دے تے بے صبر ہو جانا بھائی دے نال لڑ جانا بہن دے نال لڑ جانا رشتہ دار دے نال لڑ جانا دو مہینے گل نہ کرنا آج تیرا میرا معاشرہ بے صبری دی وجہ تو تباہ ہو گیا دو سال بہن بھرا دے نال گفتگو نہیں کردی بھائی دے نال کلام نہیں کردا اللہ دی عزت دی قسم ہے اگر سبق لینا چاہنا نا نبی کو لے یا نبی دی آل کو سبق لے یہودی آیا حضور دے قدماں دے اندر گریا سونیا میں کتاباں دے اندر پڑھیا ایک ایسا نبی آئے گا اتنا صبر تے تحمل تو بردباری والا ہوئے گا لوگ پتھر مارن گے وہ نبی دعا دے گا میں تو نبی دے ایک اہل بیت طہار دے غلام ملیا میں رستہ روکدا رہا صبر دے نال چلدا رہا میرے نال کلام ہی نہیں کری سونے واسطہ علی دا کرم فرماؤ نا میں گناہگار نو کلمہ پڑھاؤ میں گناہگار نو کلمہ پڑھاؤ نا فرمایا ہو یہودی حضرت علی دے کردار نو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا آج تیرا میرا کردار دیکھ کے لوگ شرما جاندے نے آج تیرا میرا کردار دیکھ کے غیر مسلم شرما جاندے نے کہنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان نے چوری نہ دے اندروں سود نہ دے اندروں بڑے نمازی اے لوگ نے لوگاں دے نال دھوکا کر دے تے اے نظر آون گے کلمہ کیدا پڑھیا مصطفیٰ دا پڑھیا ہے نام کیدا لیندے نے حضرت علی دا لیندے نے او حضرت علی دا نام بھنگ پی کے چرس پی کے لیوان والا او علی والا نہیں ہو سکدا اللہ دی عزت دی قسم علی نو منن والا ہوگا جو دی زندگی دے اندر ایک نماز بھی قضا نہیں ہو علی نو منن والا ہو سکدا ہے جدی ایک نماز بھی قضا نہ ہوئے جڑا بھانگ پی کے کہے کہ میں علی دا نعرہ لگاتا ہوں وہ علی والا نہیں ہے
تو لوگوں کے اللہ کی عزت کی قسم دکھ لگتا ہے. لوگوں نے کہہ دیا بھی وہ اہل بیت شیعہ کے ہو گئے، صحابہ وہابیوں کے ہو گئے، فلاں سنیوں کے ہو گئے. ایسی بات نہیں ہے. علی بھی ہمارے، ابو بکر بھی ہمارے، عمر بھی ہمارے، عثمان غنی بھی ہمارے، حیدر کرار بھی ہمارے. ہم تو ان کے غلاموں کے بھی غلام ہیں. حضرت حیدر کرار کی سیرت کو دیکھ کر یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. کتنی بڑی عظمت والی بات ہے، کتنی بڑی شان والی بات ہے. ہم نے جب سے ان کی سیرت کو چھوڑا، لوگ ہمیں دیکھ کر بدل رہے ہیں کہ یہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں. ایک وقت ایسا بھی تھا اسلام کے اوپر لوگ حضور کی آل کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. تو وقت گزرتا رہا. حضرت حیدر کرار کو اللہ نے بڑی شانوں سے نوازا. چلتے چلاتے ماہ حضرت علی کا آخری ماہ سیام آیا، آخری رمضان المبارک آیا. 19 رمضان المبارک کی رات جس وقت آئی، حضرت حیدر کرار کوفے کی گلیوں کے اندر صدا رہے ہیں، صبح کے وقت بلا رہے ہیں، آ جاؤ لوگو نماز کی طرف آ جاؤ، آ جاؤ لوگو فلاح کی طرف آ جاؤ، آ جاؤ لوگو کامیابی کی طرف آ جاؤ. یہ بلانا کس کا طریقہ ہے بھائی؟ حضرت علی کا طریقہ ہے. صبح کے وقت نماز کی طرف بلانا، لوگوں کو متوجہ کرنا کس کا طریقہ ہے؟ طریقہ ہے کس کا بھی؟ حضرت علی کا نام آتا ہے نا بھائی آپ کو. کس کا طریقہ ہے؟ حضرت حیدر کرار کا طریقہ ہے. تو یہاں معاملہ کچھ اور ہے، میں آگے نہیں جانا چاہتا، لوگوں کو یہاں تکلیف ہو جاتی ہے. حضرت حیدر کرار گلیوں سے بلاتے آ رہے ہیں، آ جاؤ بھی نماز کی طرف آ جاؤ. حضرت امام حسن بھی ساتھ ہیں، حضرت امام حسین بھی ساتھ ہیں. حیدر کرار نے فرمایا حسن بیٹا آپ چلو مسجد کے اندر، کوفے کی مسجد کے اندر نماز تہجد ادا کرو، اس کے بعد آپ نے ہی فجر کی اذان دینی ہے. حیدر کرار کو فرمایا آپ نے ہی فجر کی اذان دینی ہے. حضرت حسن کو کہا، حضرت امام حسن گئے، نماز تہجد ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد حضرت امام حسن نے کانوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر صدا بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز سی محمد مصطفیٰ کے نواسے کی. پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ درد نہ ہو، اس کے اندر سوز نہ ہو؟ کوفے والے لوگ جاگ اٹھے کہ امام حسن اذان دے رہے ہیں، شاید ہوگا کہ آج حضرت حیدر کرار جماعت کروائیں گے. سارے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، دوڑ پڑے مسجد، کوفے کی مسجد کے اندر صفیں بن گئی. حیدر کرار کھڑے ہوئے، مصلی رسول کے اوپر آئے، وہ مصلی جو محمد مصطفیٰ نے ابو بکر کو عطا فرمایا، ابو بکر نے حضرت عمر کو عطا فرمایا، حضرت عمر نے عثمان غنی کو، عثمان غنی نے حیدر کرار کو عطا فرمایا ہے. اسی مصلی کے اوپر حضرت حیدر کرار کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہہ کر حضرت حیدر کرار نے پہلی رکعت کے اندر تلاوت فرمائی سورۃ الرحمن کی. اگر تسی کہو تو پڑھ دئیے 2-4 قرآن دیا آیاتاں، ذرا بلند آواز میں کہہ دو اللہ اکبر کبیرہ. میرے ویرا حضرت حیدر کرار رضی اللہ عنہ پہلی رکعت کے اندر پڑھی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والشجر يسجدان. پہلی رکعت اندر میرے حیدر کرار نے سورۃ الرحمن کی تلاوت فرمائی. پہلی رکعت پوری کریے فجر کی نماز. جب حیدر کرار دوسری رکعت کے اندر کھڑے ہوئے نے آپ نے سورۃ ملک کی تلاوت فرمائی. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء دوسری رکعت کے اندر سورۃ ملک کی تلاوت فرمائیے. او نام مراد عبد الرحمن ابن ملجم ایک صف کے اندر چھپیا ہوا چورا کی طرح ایک خنجر نکالیا. دوسری رکعت کے اندر حیدر کرار نے خنجر زہر کے اندر ڈبیا ہوا دوڑتا آیا. حیدر کرار کو پہلا وار سر کے اندر کریا. علماء نے لکھیا اتنا تیز وار کریا. حیدر کرار دی تلوار اتھوں لگیے کنا دی لو تک سارا ہی سارا سر زخمی ہویا پھٹ گیا. حیدر کرار نے دوسرا وار کریا پیٹ دے اندر. حضرت حیدر کرار دے پیٹ دے پار وہ وار ہو گیا. حیدر کرار کا ایک جملہ اللہ دی عزت دی قسم ہے آج بھی تاریخ دی کتاباں دے سینے دے اوپر لکھیا ہویا. حیدر کرار نے فرمایا خدا دی
قسم آج بھی کامیاب ہو گیا، قیامت تک میں کامیاب ہو گیا۔ حیدر کرار دے 18 بیٹے 18 بیٹیاں 18 بیٹے کوفے دی مسجد دے اندر موجود نے۔ دوڑے نے مولا علی شیر خدا دے سر نو پٹی دے نال بنیا، خون اتنا بہ گیا حیدر کرار دی داڑھی مبارک خون دے نال بھر گئی ہے۔ یہ سارے دوڑے نے اس ظالم قاتل عبد الرحمن ابن ملجم نو پکڑیا، سارے کوشش کرن لگے نے کہ اس ظالم نو ہلاک کریے، قتل کریے۔ اللہ دی عزت دی قسم حیدر کرار دے جملے تے قربان جاواں، آپ نے فرمایا حسن بیٹا انہوں مارو نا مارو نا، انہوں پکڑ کے باندھے وہ آؤ نا، پہلے رب دی نماز ادا کرو، آ جاؤ نا پہلے رب دی نماز ادا کرو۔ حضرت علی دی حالت بڑی تشویشناک ہے، پر حیدر کرار نے پیغام دیتا، او مینوں منانا لو، بغیر نماز تو بخشش کوئی نہیں، بغیر نماز تو گزارا کوئی نہیں۔ فرمایا مینوں بھی رہن دو، پہلے آؤ نا رب دی نماز ادا کرو، نماز جیڑی باقی رہ گئی ادا کرو۔ حضرت امام حسن نے جماعت کروائیے، سارے نے نماز ادا کریے۔ فرمایا مولا علی شیر خدا نے بعد اندر فرمایا، اے میرے بیٹے حسن جانا، میری بیٹی زینب نے ایک گلاس شربت دا بنا کے دے دے، ایک گلاس لے آ۔ حضرت زینب گھر دے اندر کوفے دے اندر موجود نے، جب آپ نے خبر پہنچی میرے والد نے ظالمہ نے بڑا زخمی کریا، آخر بیٹی بیٹی ہوئی ہے، بیٹی نے جدوں باپ دی سنیے نہ گل دھیا نہیں پردیس دے بعد تے پترا لئی جاگیرا دکھ سہم تے کچھ نہ کہم دھیاں دیاں تقدیر۔ اور میں میری بیٹی زینب لوگ کو ایک گلاس شربت دا بنا کے دے وے۔ حضرت امام حسن گئے نے ایک گلاس شربت دا بنا کے لے آئے نے، حضرت علی دی بارگاہ دے اندر پیش کریا۔ حضرت مولا علی نے فرمایا حسن بیٹا میں کوئی نہیں پینا، جا کے میرے قاتل نو پلاؤ نا جوس، میرے قاتل نو پلاؤ، اگر چاہ رہے ہیں فکرہ سمجھ آئے گا۔ امام حسن نے ہاتھ جوڑ کے عرض کریے سونے انہوں شربت پلاؤ نا، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا علی دی سیرت نو اپنانا لے ہو، کدے اپنے بھراواں دے نال چھوٹی چھوٹی گل تے ضد نہ کریا کرو، رسیا نہ کرو، سال سال بولنا چھڑ دیندے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا حسن بیٹا او دا کردار ہے، سارا کردار ہے۔ فرمایا انہاں دی تربیت کرن والا کوئی اور سی، میری تربیت تیرے نام محمد مصطفیٰ نے فرمائیے، جانا انہوں شربت پلا۔ ظالم دے کول شربت لے گئے نے، انہیں منع کر دیتا وقت کوئی نہیں، پر میں شربت کوئی نہیں پینا، اور شربت واپس لے آئے نے۔ حیدر کرار نے شربت نوش فرمایا، اپنے بڑے دو گہرے زخم، ایک گردن دے اوتے ایک پیٹ دے اوتے، شربت دو راستے تو نکل گیا۔ حضرت علی نے فرمایا حسن میرے سارے بیٹیاں نو بلا لیا، سارے بیٹے جمع ہو گئے نے، 18 بیٹے حیدر کرار دے۔ حضرت علی نے فرمایا بیٹا رات میں ستا، 21 رمضان المبارک دی رات آ گئی ہے، رات میں ستا ہاں مینوں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا، دیدار مصطفیٰ نصیب ہویا۔ حضور نے فرمایا علی آ جانا، میں بھی تیرا انتظار کراں گا، ابو بکر بھی تیرا انتظار کرے گا۔ بیٹا بڑی بہادری دے نال میں زندگی گزاری ہے، بڑی جرت دے نال مصطفیٰ دی غلامی دے اندر زندگی گزاری ہے، کدی دین اسلام دے تے کمپرومائز نہیں کریا۔ بیٹا میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا، جب مصطفیٰ دے دین دے وقت آ جاوے، دین دے جھنڈے نو بلند کرانا پس نہ کرنا، اج اللہ دی عزت دی قسم ہے دکھ لگدے دین نبی دا یتیم در در دھکے کھاوے، کتھوں لے آواں اے عمر بہادر جنہیں نو موڑ لیا۔
آج دین غریب الوطن ہے، اللہ کی عزت کی قسم۔ حیدر کرار نے قربانی دی دین اسلام کے پیچھے، جتنے صحابہ گئے دین اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے، لیکن آج معاملات الٹ ہو گئے۔ اللہ کی عزت کی قسم، دین کا نام لیا جائے، ملک صاحب کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، خان صاحب کا، چودھری صاحب کا، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ماہ سیام کا مقدس مہینہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا بڑے بندے کو آ کر مسجد کے اندر اذان دے۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کوئی بڑا بندہ آ کر ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب مسجد کے اندر خدا کے گھر کے اندر اذان نہیں دیتا؟ وہ منگنی رکھوا سکتا ہے، اونٹوں کی کشتیاں کروا سکتا ہے، کتے لڑوا سکتا ہے، کیا اذان صرف موچی پولی یا تھوڑا بہت کر دے اس کا حق نہیں بنتا؟ دین اسلام تو نے نہیں پڑھا، وہ اذان تو حضرت ابو بکر صدیق نے دی ہے، اذان محمد مصطفیٰ نے دی ہے، اذان حضرت عمر فاروق نے دی ہے، اذان حیدر کرار نے دی ہے، اس کو شرم آتی ہے؟ اگر پوچھ بھی جائے، کبھی کہا بھی جائے یار اٹھ کر اذان دے، کہتا ہے مجھے شرم نہیں آتی۔ وہ شرم تو تجھے اس وقت آنی چاہیے کہ تجھے اذان نہیں آتی۔ دین اسلام کا نام لے کر ہم زندہ رہ رہے ہیں۔ حضرت حیدر کرار نے بڑی بہادری کے ساتھ آخری لمحے ہے فرمایا، آخری لمحے ہے میرے اولاد کو درس دیا، خبردار دین اسلام کے اوپر کبھی کمپرومائز نہ کرنا۔ اپنے ہاتھوں سے حضرت امام حسن کے سر کے اوپر دستار بندھوائی حضرت مولا علی شیر خدا نے، اور فرمایا کوئی ہے میرا ایسا بیٹا؟ آخری سجدہ میرا رہ گیا ہے، جس وقت اس ظالم نے وار کیا ہے ابن ملجم نے، آخری سجدہ کون پورا کرے گا؟ اللہ کی عزت کی قسم تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دے، حضرت امام حسین کھڑے ہو گئے، بابا آخری سجدہ میں آپ کا ادا کروں گا۔ آپ نے اس وقت جان قربان کی ہے، آپ کے 18 بیٹے موجود ہیں، آپ نے اس وقت جان قربان کی ہے، آپ سائے کے نیچے ہیں، الحمدللہ اب میری رگوں کے اندر حیدر کرار کا خون ہے، محمد مصطفیٰ کا خون ہے، میں اس لوگوں کے اوپر سجدہ ادا کروں گا، سارے بیٹے شہید کرا کر کے میں سجدہ ادا کروں گا، اور اس وقت سایہ بھی نہیں ہوگا، اور میں کوئی اس وقت مجھے سہارا دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ اور میرا وعدہ رہا کہ آخری لمحے تک جب تک میری جان نہیں جائے گی مصطفیٰ کے دین کے جھنڈے کو بلند کرتا ہوا رب کا سجدہ ادا کرتا جاؤں گا۔ آخری لمحے، اور دنیا نے دیکھا امام علی مقام نے وہ سجدہ پورا کیا۔ تو میرے بھائی، اور آخری فکر حضرت مولا علی شیر خدا کے، فرمایا اپنی بیٹی، 18 بیٹیاں بھی ہیں، 18 بیٹے بھی ہیں، فرمایا کبھی دولت مال کے پیچھے نہ بھاگنا، نہیں تو ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ دین مصطفیٰ کا دامن تھام لینا، اللہ دنیا کے اندر بھی سرداری عطا فرما دے گا، آخرت کے اندر بھی سرداری عطا فرما دے گا۔ تو میں یہی حضرت مولا علی شیر خدا کی سیرت سے آپ کو یہی پیغام دینا چاہوں گا۔ آپ کبھی تاریخ اٹھائیں، پڑھیں، دولت سے یہ مقام نہیں ملا، بنگلے کوٹھیوں گاڑیوں سے یہ مقام نہیں ملا، حیدر کرار کے مقام